السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. آج اس سے بڑی یہ خبر ہو سکتی ہے کہ بھارت نے کل سے پاکستان کی 5ویں پشت کی جو جنگ ہے اس کے اوپر اودھم مچا رکھا ہے اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر ٹویٹر کا ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ اس وقت انڈینز چلا رہے ہیں اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں پاکستان کا، پاکستان کی دفاعی افواج کا. اور ہم نے بھی اللہ بخشے ایک 5ویں پشت کی پوری کور بنائی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک وہ ٹرینڈ ہم ریموو نہیں کروا سکے. 36 گھنٹے ہو گئے ہمیں، لیکن اس پہ بات ہو سکتی تھی. لیکن آج اکنامک سروے آف پاکستان آیا جی، اور اکنامک سروے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ حکومت کی گزشتہ ایک سال کی معاشی کارکردگی جو ہے وہ اکنامک سروے آف پاکستان کہلاتی ہے. حکومت کہتی ہے گزشتہ 365 دنوں کے اندر ہم نے کیا کیا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر کل جو بجٹ پیش ہوگا وہ حکومت بتائے گی ہمیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو جو اقتصادیات کے طالب علم ہیں ان کے لیے آج اور کل کا دن بہت امپورٹنٹ. آج حکومت نے جو اپنی کارکردگی پیش کی، میں اس کی طرف جانے سے پہلے آپ کو گزشتہ سال اسی دن پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں جب حکومت نے اپنے پہلے سال کی کارکردگی پیش کی تھی اور فرمایا تھا کہ پاکستان کی معاشی شرح نمو یعنی جی ڈی پی گروتھ ریٹ 3.5% رہا ہے، 3.5% رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے ہماری ٹریجیکٹری بڑی اوپر کو جا رہی ہے اور ہم جناب اس کو اوپر کو لے کے جائیں گے. لیکن 3.5% جو تھا وہ حکومت نے ایک ماہ پہلے آ کے اس سے رجوع کر لیا اور کہا کہ وہ تو ایسی جھوٹ بولیا سی، وہ تو ہم نے جھوٹ بولا تھا. بیسیکلی پچھلے سال 3.5% نہیں رہا تھا بلکہ 0.25% یعنی 1.9% رہا تھا. تو 1.8% رہا تھا، تقریباً 0.25% رہا تھا. تو وہ ہم نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ ہماری کچھ کلیکشن نہیں ہو سکی تھی. 11 ماہ کی کلیکشن جو ہے وہ ہماری 3500 ارب روپے سے کچھ زیادہ ہے اس وقت. اگر ہم ٹیکس کی کلیکشن دیکھ لیں، ٹارگٹ ہمارا کتنا تھا؟ 5500 ارب روپیہ. اس ایک ماہ کے اندر ہم بہت زیادہ بھی تیر مار لیں تو ایٹ این ایوریج، جو کہ ایوریج چلی آ رہی 11 ماہ کی، 300 ارب روپیہ ہم اس میں اور جوڑ لیں گے تو یہ اتنا بھی نہیں ہوگا جو اسحاق ڈار صاحب جو تھے وہ اپنے آخری سال میں 3950 ارب روپیہ اکٹھا کر کے گئے تھے. اس حکومت کے لیے دوسرا سال ہے کہ وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو رہا. حکومت نے یعنی کہ حفیظ شیخ صاحب نے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آج پھر جھوٹ بولا کہ ہم نے 0.4% یعنی ½ گروتھ ریٹ اچیو کیا ہے، لیکن 1.9% نیگیٹو کا جو فورکاسٹ ہے، جو اس وقت ایشیائی ترقیاتی بینک، ورلڈ بینک، IMF وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ 1.9% رہے گی. ڈاکٹر حفیظ پاشا کہتے ہیں یہ 1.9% تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم 3.5% نیگیٹو میں جا رہے ہیں. اس صورت میں ہمارے حفیظ شیخ صاحب فرماتے ہیں 0.4% رہے گی. ہو سکتا ہے کہ مئی 2021 کے اندر وہ بیٹھ کے کہیں میں نے تو جھوٹ بولا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ پھر وہ چلے جائیں، ان کو کون پوچھ سکتا ہے، وہ جناب ٹیکنوکریٹ. اچھا جی، انہوں نے ایک اور بات فرمائی. انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس سال کے دوران 5000 ارب روپے کا قرض واپس کیا ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے پچھلے اکنامک سروے، اب کیا کریں ہم یاد رہ جاتا ہے، پچھلے اکنامک سروے آف پاکستان پچھلے بجٹ کے اندر حکومت نے کہا تھا کہ ہم نے 3500 ارب روپے کا قرض واپس کرنا ہے. تو 1500 ارب روپے بند کر چڑی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ سال ہے جب مارچ کے اندر، مارچ 2020 میں تمام جو ری پیمنٹس تھیں، تمام جو قرضوں کی واپسی تھی، وہ قرضوں کی واپسی سسپینڈ ہو گئی تھی. یعنی حکومت نے 9 ماہ کے اندر 5000 روپے کا قرض واپس کر دیا ہے. یہ ایک بات ہے. آخری بات جس کے بعد پھر میں اپنے مہمانوں کو لوں گا وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی 2500 ارب روپے کی کنٹرکشن آئی ہے اکانومی جی ڈی پی کے اندر، یعنی کہ ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ سکڑا ہے 2500 ارب روپیہ. میرا خیال ہے اس کے بارے میں بھی وہ درست نہیں فرما رہے، کیونکہ آخری جو رپورٹ عالمی اداروں کی آئی تھی اس میں ہمارا جی ڈی پی جو تھا وہ 264 رہ گیا ہوا ہے، 263-64 رہ گیا ہوا ہے. اور ہمارا یہ جو زوال کا سفر جو تھا
یہ 324 سے شروع ہوا تھا، تو یہ 24 اور 64 کا فرق کافی زیادہ ہے۔ خیر یہ ہمارا آج کا تعارف، کیونکہ اکانومی ہے جی، تو اکانومی کے ہم طالب علم ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے کہا آج کر لیں۔ آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں عبداللہ ملک صاحب، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اور آج جائزہ لیں گے کہ یہ جو گدھوں کی پاپولیشن میں اضافہ ہوا ہے اور خچروں اور گھوڑوں کی تعداد میں نہیں ہوا، تو اس سے ہیومن رائٹس کتنے جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمدم درینا ارسلان رفیق بھٹی، بیورو چیف لاہور، اور اسلام آباد میں ہمیں جوائن کیا ممتاز بھٹی صاحب نے، آپ بیورو چیف ریزیڈنٹ ایڈیٹر اسلام آباد، اور اسکائپ کے اوپر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور اور معتبر تجزیہ نگار ہیں جناب انیک ناجی صاحب۔ بہت شکریہ تمام اصحاب کا۔ فون پہ ہمیں جوائن کیا ہے جی آصف بیگ مرزا صاحب نے، اسٹاک ایکسچینج کے ممبر بھی ہیں اور اکانومی کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھ جائیں تو بڑا انہوں نے اکانومی کا ایک روڈ میپ بنا کے رکھا ہوتا ہے، بڑا میرا تجربہ ہے ان کے ساتھ۔ بھلے ماڈل ٹاؤن میں پھرتے واک کرتے ہوئے ان سے گفتگو کریں، بھلے اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھے، ایجنڈا ان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ آصف بیگ مرزا صاحب، اکنامک سروے آپ نے سن لیا، کوئی اچھی بات بتائیں سر، اس میں سے منفی باتیں تو میں نے بتا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوان صاحب، ایسے ہے کہ یہ اکنامک سروے ہے، یہ جو آج سے 2-3 دہائیاں پہلے جو ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ اس میں کوئی نئی بات آئے گی، تو اکنامک سروے کی جو موسٹ آف دی ڈیٹیلز ہیں وہ تو میڈیا میں پہلے ہی 1-2 دنوں سے آ رہی ہیں، اخباروں میں بھی آ رہی ہیں، جو ہمارے سب کے نظر میں ہے۔ تو آپ نے اس اکنامک سروے میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارا جو اکنامک پرفارمنس ہے اس کے اندر اس میں ڈیفینیٹلی ہم نے بڑا انڈر پرفارم کیا ہے تمام سیکٹرز میں۔ ہماری مینوفیکچرنگ کا شعبہ ہو، ہمارا ایگریکلچر کا شعبہ ہو، کو ایگریکلچر جو ہے وہ تھوڑا سا پازیٹیو رہا ہے، باقی تو سارے نیگیٹو رہے ہیں۔ اور یہ تھوڑی سی میں تصحیح کر دوں، یہ حفیظ شیخ صاحب نے خود کنسیڈ کیا ہے کہ ہماری جو گروتھ کا ٹارگٹ تھا 3.2% کا، وہ ہم نے اس وقت نیگیٹو ہوئی ہے 0.4%۔ وہ عالمی اداروں کی خیال یہ ہے کہ یہ ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے یہ تقریباً 1.5% پلس نیگیٹو میں ہوگا، لیکن بہرحال انہوں نے خود کنسیڈ کیا یہ نیگیٹو میں ہوگا۔ اور 1951 اور 52 کے بعد 68 سال کے بعد پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ پہلی دفعہ نیگیٹو ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک مطلب ایک اس میں فکر کی بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارا اگر 0.4% بھی ہمارا گروتھ ریٹ کم ہوتا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے ہماری جو اکانومی ہے 3000 ارب سے زیادہ سکڑی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ہماری پاپولیشن کا سائز کیا ہے، آن ایوریج کہہ رہے ہیں ہماری پاپولیشن کی گروتھ 2% ہے، تو اس کے اندر ہم دیکھ لیں کہ اس کے اندر ہم جو پاورٹی لیولز ہیں اس کے فگرز انڈیکیٹڈ نہیں ہیں۔ باقی تو سارے مینشنڈ ہیں کہ اس میں چیزیں میں مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ہم نے اتنا انڈر پرفارم کیا، ایگریکلچر میں اتنا پرفارم کیا، اور اس میں جو ہمارا جو سروسز سیکٹر ہے اس میں بھی کنٹریکشن آئی ہے۔ تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر سیکٹر میں اس میں کنٹریکشن آئی ہے، اور ہمارا جو خاص طور پہ ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ ہے وہ انہوں نے خود کنسیڈ کیا ہے کہ بمشکل 3900 ارب اکٹھا کر سکیں گے۔ تو اس میں بھی سبسٹینشیل شارٹ فال ہے۔ اب اس میں جو سروے شروع ہوا تو انہوں نے جو سروے کی ابتدا ہے وہ ہوئی ہے کووڈ-19 سے۔ کووڈ-19 جو ہے پاکستان میں اس کو تھوڑی سی اس کی جو توجہ اس طرف گئی وہ گئی ہے مارچ 2020 میں، اور اس سے پہلے کا جو اکانومی کا جو 8-9 مہینے کا جو پرفارمنس تھا اس پہ ہمارے طرف سے ہم نے بہت وسیع پیمانے پہ انڈر پرفارم کیا ہے۔ اور اس پہ آپ دیکھ لیے کہ اب ہمارا جو مہنگائی کا ریٹ ہے اتنی زبردست ہماری اکانومی کی کنٹریکشن بھی ہوئی ہے ہمارا، اور ہم نے پچھلے 3 ماہ میں 5.25% ہمارا انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوا ہے، اور اس کے باوجود ابھی بھی وہ 9.1% اس میں ہماری انفلیشن ہوئی ہے۔ اچھا، اب انفلیشن زیادہ ہو، اکانومی آپ کی سکڑے، تمام سیکٹر آپ کے انڈر پرفارم کریں، انویسٹرز کو پیسہ نہ ملے، اور اگر آپ انویسٹرز کو یعنی کہ جو امپلائر ہے اس کو بچانے میں کامیاب نہ ہو تو جو امپلائیز ہیں وہ کیسے بچیں گے؟ تو یعنی کہ آپ کو امپلائر آپ دیکھیں نا کہ مئی کے مہینے میں آپ آٹو سیکٹر میں صرف 74% مائنس گروتھ ہوئی ہے آٹو سیکٹر میں۔ آپ نے اس میں فورن انویسٹر بھی دیکھے آئے ہیں،
تو اس کی وجہ سے یہ سارے جو پرابلم ہے، اور سب سے بڑی جو اس میں جو بات ہمارے ملک کے اندر ہے کہ تیل کی قیمتیں آن ایوریج یہ پچھلے 3-4 مہینوں سے یہ تقریباً 40% کم ہوئی ہیں، لیکن اس کا ہماری مہنگائی کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں. گورنمنٹ کا گورننس فیلئر اس سینس میں ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بدستور اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور اس کے بعد شارٹیجز، کارٹلائزیشن، مہنگائی میں کمی نہ ہونا، اور تیل کی جو امپورٹ بل بھی کم نہیں ہوا ہے. یہ کہ اس میں حیرانگی کی بات ہے کہ منسٹری نے خود یہ انویسٹیگیشن کال کیا ہے، انہوں نے حفیظ شیخ صاحب نے، کہ ہماری جو تیل کی پرائسز کم ہوئی ہیں، ہمارا امپورٹ بل تیل کا کم کیوں نہیں ہوا. اچھا اب یہ بات، یہ اب ساری باتیں ہیں، لیکن اگر جو ورلڈ بینک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ -1.2% ایون اگلے سال بھی ہوگا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو ہمارا جو تیل کی قیمتوں میں کمی میں جو امپیکٹ ہے وہ ہماری انورڈ ریمیٹنسز جو ہیں ان میں جو ریڈکشن آئے گی، وچ آن ایوریج اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ یہ 20% ہماری ریمیٹنسز کم ہو سکتی ہیں. اچھا اس سے نیوٹرلائز ہو جائیں گی. تو اس لیے یہ بڑی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. اس پہ مطلب اتنے بڑے پاپولیشن کے سائز کے ساتھ، اور خاص طور پہ یہ جو ہماری جو ان امپلائمنٹ لیولز ہیں اتنے بڑھ رہے ہیں کہ لوور انکم جو طبقہ ہے وہ مزید پاورٹی کی طرف جائیں گے. اگر فارن ایکسچینج کے اوپر یہ ہمارے ابھی تو فی الحال ہمیں یہ G20 اور پیرس کلب سے مانیٹریم مل گیا ہے دسمبر کے اینڈ تک ہماری جو لون کی سروسنگ کا، تو یہ تو چند مہینے کی شاید ہنی مون ہو. اس کے بعد اگر ہماری ریمیٹنس بھی نہ بڑھی، ایکسپورٹ بھی ابھی تک سبسٹینشلی بڑھانے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے، تو ہمارے ٹھیک ہے، تو ڈیزاسٹر ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا آصف بیگ صاحب، ہم دوبارہ بھی آئیں گے آپ کی طرف. چلتے ہیں انیک ناجی صاحب کی طرف، بڑی بے چینی سے وہ انتظار کر رہے ہیں. ناجی صاحب، حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو نیگیٹو ہی شو کر رہے ہیں اپنی اکانومی کا گروتھ ریٹ. اب تک جو ہے مئی کے مہینے تک کا جو ہمارا سروے آیا ہے کہ ہم پچھلے 2 سالوں میں 40 لاکھ بے روزگار افراد کا اضافہ کر چکے ہیں اپنی ورک فورس کے اندر، اور یہ بھی ماشاءاللہ 72 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. کوئی پازیٹیو سلور لائننگ ہمارے ہاں ہی نہیں ہے کہ دنیا بھر میں بھی ایسا نہیں ہے؟ رضوان صاحب دیکھیے، اکانومی کے اوپر تو میں آپ کے سامنے بات کروں تو وہ تو یعنی سورج کو چراغ دکھانا ہے. میں اس طرح باقاعدہ اکنامکس کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن میں تاریخ کا اور سماجیات سیاست کا طالب علم ہوں. میرا جو یعنی جو فکر ہے، جو اندیشہ ہے، وہ ہے اس کا امپیکٹ جو آئے گا اس کے بعد سڑکوں، گلیوں، محلوں، راستوں پہ کیا اس کا اثر ہوگا. مثال کے طور پہ ڈان میں چھپی رپورٹ ہے کہ 37% آف دا لینڈ، مطلب پاکستان کی 37% لینڈ جو ہے یہ ٹڈی دل کے یہ جو اٹیک ہے اس کی زد میں ہے. اچھا، کووڈ کا جو امپیکٹ ہے وہ ساری دنیا میں لاک ڈاؤن کا ہوا، اکانومی اس سے سلو ہوئی، اس کا بھی امپیکٹ ہے. ایک تیسرا امپیکٹ ہے، وہ ہے ہمارا جو یعنی ٹیکنالوجی اور آن لائن جو کچھ ٹرانسفر ہو گیا ہے بزنس اور زندگی، اس میں جو لوگ ڈیجیٹل ورلڈ میں پہلے موجود تھے ان کو تو حیرت انگیز پروفٹس ہوئے، ان کو کس طرح نقصان نہیں ہوا. لیکن جو لوگ آن لائن اپنے کاروبار کو نہیں لا سکے تھے وہ بہت سب سے زیادہ بری طرح سفر کر رہے ہیں. تو ٹیکنالوجی کی طرف جو شفٹ آ رہا ہے اکانومی کا، اس کا پہلے سے آلریڈی ایک امپیکٹ تھا. اس میں ایک وہ بھی فیکٹر جو ہے نا اس کو بھی ہمیں انکلوڈ کرنا چاہیے. اب مسئلہ آتا ہے گورننس کا. اب یہ بتائیے کہ یہ 40 لاکھ لوگ جو ابھی آپ نے بتایا یہ بے روزگار ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو باقی مہنگائی اور اس کے علاوہ اگر خدا نہ خواستہ انریسٹ آ جاتا ہے ساؤتھ پنجاب میں جہاں بہت بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی، وہ آج بھی مطلب وہاں اس طرح کی فیکٹریز نہیں ہیں، وہ ان کی ایگرو بیسڈ اکانومی ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں انریسٹ آ جاتا ہے یا سینٹرل پنجاب میں آ جاتا ہے تو گورننس کے ذمہ دار لوگ جو ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ان کو ٹائیگر فورس سنبھالے گی؟ یعنی پہلا سوال. اور دوسرے سوال یہ ہے میرا، یعنی جو مجھے بہت کنسرن کرتا ہے، دیکھیے وہ نوکریاں جو آنی تھیں یا وہ جو گھر آنے تھے وہ تو خیر چلیں، اب کیا آنے تھے اور کیا آئیں گے، لیکن جو ہماری تذبذب کی، کنفیوژن کی پالیسی ساری کووڈ کے حوالے سے رہی ہے، ایک چیز میں ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں یعنی اگلا جو چیلنج آئے گا اس کے لیے تیاری ابھی سے کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہسپتالوں میں جگہ جیسے کم ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. تو ان کے باہر شامیانے، ٹینٹ وغیرہ ابھی تک کوئی اس طرح دیکھنے میں بڑے پیمانے پہ مجھے نظر نہیں آئے. اور میرے مطلب خاک میں بدہن میں یہ افسوس سے بات کر رہا ہوں، لیکن انتظامیہ کو جذبات اور دعاؤں سے علیحدہ ہو کے سوچنا پڑتا ہے. میرے علم میں ابھی تک نہیں ہے، جہاں جہاں میرے ذرائع ہیں اور میں نے ان سے پوچھا ہے
کہ خدا نہ خواستہ وبائی اموات میں اگر نمبرز بہت زیادہ بڑھ گئے تو ہمارے جو قبرستان روٹین کے ہیں ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، جگہ کم پڑ جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ایک ٹرینڈ آپ کو چاہیے عملہ اتنے بڑے تعداد میں، ان کا غسل ہے، نماز جنازہ ہے. دیکھیے ہیومن ڈگنیٹی ہے کہ ایک آدمی کو ایک اپنی قبر اس کو نصیب ہونی چاہیے جس پہ اس کا نام لکھا ہو. اگر خدا نہ خواستہ یہ ہم یہاں بھی مس مینجمنٹ ہو گئی گورننس کی، تو پھر اس کا امپیکٹ ایک اور بڑا خوفناک دردناک مناظر ہوں گے کہ وہ جس طرح ٹرالیز کے اوپر لاد کے پھر وہ یہ ہے کہ ڈیڈ باڈیز کو پھر ایک ہی شاید گڑھا کھود کے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے مناظر سے بچنے کے لیے ابھی سے ایڈمنسٹریشن کو یہ چاہیے، ہر ضلعی انتظامیہ کو، کہ وہ اس طرف بھی توجہ کرے. اور بالکل یہ جو ٹھیک. ٹائیگر فورس والے معاملات ہیں، ایس او پیز، ہم نے یہ جو انگلش بولتے ہیں مزدوروں کے ساتھ کہ ایس او پیز اور ایس او پیز، ان کو نہیں پتا کہ ایس او پی کیا ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ یعنی آپریٹنگ پروسیجر کیا ہوتے ہیں. اردو زبان میں سمجھانے کی کوئی طریقہ، کوئی بات، یعنی ان تک پہنچانے کا کوئی طریقہ، کوئی نام، کوئی سلوگن بنائیں تاکہ عام آدمی تک ریچ ہو. میرے مسائل گورننس کے، یعنی جو میرے اندیشے ہیں وہ گورننس کے ان پر ہیں، اور وہ اس کے مطلب ہے اللہ نہ کرے کہ یہ معاملات ہمارے ہاتھ سے قابو سے باہر ہو. ٹھیک ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. ممتاز بھٹی صاحب، آج یہ انہوں نے کہاں پیش کیا جی یہ اکنامک سروے؟ میرا مطلب ہے پہلے تو پریس کانفرنس میں ہوا کرتا تھا، آج وہ ایک لمیٹڈ سی جگہ پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے، تو کہاں یہ ہوا اور کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سے؟ پریس کانفرنس ہی تھی ایکچولی. دیکھیں یہ ایک روایت رہی ہے، اکنامک سروے بجٹ سے ایک دن پہلے جو ہے ہمیشہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پوسٹ بجٹ بھی جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، وزیر خزانہ ہمیشہ کیا کرتا ہے. دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات رضوان علی صاحب یہ ہے کہ ایک تو مطلب آپ اس کو اس طرح مکس کر کے جس طرح انہوں نے بات کی ہے نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کا کریٹیکل انالیسز کرنا چاہیں تو دو پارٹ ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ کووڈ کی کرونا کی وجہ سے جو چیزیں ہوئیں وہ مارچ وسط کے بعد سے شروع ہوئیں. اس سے پہلے کیا تھا؟ دیکھیں آپ ٹیکس اہداف جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے، اور میرا خیال ہے کہ ریکارڈ کم رہیں گے اس دفعہ. وجہ آپ ایف بی آر کے اندر کوئی پالیسی امپلیمنٹ نہیں کر سکے، آپ چیئرمین تبدیل کرتے رہے، آپ نیا چیئرمین لے کے آئے، پھر انہوں نے کام چھوڑ دیا، یا ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو چلنے نہیں دیا جا رہا اور ان کے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے. اسد عمر صاحب ایک الگ پالیسی جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتے رہے پہلے، پھر وہ چلے گئے، پھر بعد میں آئے، پھر ان کے جو مشاورت جو ہے وہ اور پالیسی چلنا شروع ہو گئی. حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ جب اسد عمر کے جانے کے بعد آئے تو پہلے ان کو فری ہینڈ ملا، بعد میں پھر ان کے بھی معاملات. تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں، اس کو کہتے ہیں حکومتی بد نظمی. حکومتی بد نظمی اور حکمت عملی کے فقدان کی وجہ سے، اور جو ڈائریکشن ہے وہ درست نہ ہونے کی وجہ سے یہ پورشن ایک تو آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. سیکنڈلی آپ نے جو خوف پیدا کیا ٹیکس کے، آپ تو یہ بتا رہے تھے کہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹیکس آپ حاصل کر لیں گے، آج آپ بیٹھ کے آپ نے کہہ دیا جی کہ وہ کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیکس بھی نہیں مل سکے. اچھا، اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ آپ کے جو زرعی شعبہ ہے اس میں کسی بھی آپ کی بڑی کراپ جو ہے اس نے اپنا ہدف حاصل نہیں کیا، بلکہ وہ ہدف سے بہت نیچے رہ گئی ہیں. کپاس میرا خیال ہے کہ یہ ایک آدھ دفعہ پہلے ہوا تھا جب یہ ایک بیماری پڑی تھی فصل اس کی کپاس کی، اس وقت آپ کے ہدف سے بہت کم ہو گئی تھی، اور اس دفعہ پھر ہدف سے کم ہوئی ہے. اٹ مینس کہ آپ کی جو زرعی پالیسی تھی وہ پٹ گئی، بلکہ آپ کی زرعی پالیسی کوئی تھی نہیں، کیونکہ جو لوگ ایکسپرٹ آپ کے پاس لے کر آئے تھے، پرائم منسٹر کے پاس بریفنگ اور جو نکات لے کر آئے تھے، آپ نے تو ان کو سنا نہیں. آپ نے کہا نہیں جی جہانگیر ترین کو بلائیں. اگلی میٹنگ میں جہانگیر ترین صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے انہیں کہا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ کریں. تو اس کے اٹ مینس کہ جو بڑی کراپس ہیں آپ کی وہ ساری کی ساری جو ہے ہدف سے نیچے چلی گئیں. اچھا، پھر اب آج آپ نے فیصلہ کر لیا گندم درآمد کرنے کا. گندم درآمد کی جائے گی، اور گندم کی درآمد جو آپ کے پچھلے ذخائر تھے جس طرح سے گندم باہر بک گئی وہ اپنی جگہ ایک مہمہ باقی ہے. اچھا، رہ گئی بات کہ جی تیل کی قیمتوں کی کمی کے حوالے سے بات ہوئی، معیشت کے اوپر اس کے کوئی اثرات، عام آدمی کو بھی کوئی فائدہ. معیشت کو تو تب اس کے کوئی فائدہ ہوتا اگر آپ کی معیشت پرفارم کر رہی ہوتی. آپ کی اکانومی تو پرفارم ہی نہیں کر رہی تھی، سو آپ وہ ایڈوانٹیج بھی نہیں لے سکے، اور پھر عام آدمی تک ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکا. اٹ مینز کہ آپ کی حکومتی مشینری جو ہے وہ نہ کرایوں کے اندر کمی ہوئی، نہ اشیاء خرد و نوش کی جو کہ ہمیشہ تیل کے ساتھ بڑھ جاتی تھیں، بڑھتی آئی ہیں ماضی میں.
وہ واپس اپنی جگہ پہ نہیں قیمتیں لے جا سکے آپ. پرائس کنٹرول میکنزم آپ کا پورے چاروں صوبوں میں فیل ہو گیا, اے جے کے اور گلگت بلتستان کے اندر بھی. پھر آج آپ بیٹھ کے ایک بات کہہ رہے ہیں بار بار, اور اس کے اوپر زور بھی دے رہے تھے کہ جناب یہ جو مائنس کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی کہ گروتھ ریٹ آپ کا مائنس ہوگا, آپ لوگوں کو آج یقین دلا رہا ہے کہ مائنس جو ہے 0.04 تک جائے گا, جبکہ جو جتنے بھی آزاد فگر آ رہے ہیں یا جو ہماری معیشت کے جو ماہر لوگ ہیں وہ کوٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کافی اوپر جائے گا, 1.5 مائنس یا 1.9 یا 2 تک بھی جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی آپ قوم کے ساتھ اس ایشو کے اوپر سچ نہیں بولنا چاہتے. تو اب الٹیمیٹلی جس جگہ پہ آج آپ کھڑے ہیں, نہ آپ کی معیشت پرفارم کر رہی ہے, اوپر سے کرونا ہے, مس مینجمنٹ ہے, عوام کے ہوپ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. نہ صرف عوام ہوپ لیس ہیں بلکہ ہیلپ لیس بھی ہو گئے. اسپتالوں کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں, آپ یہ روزانہ کے بنیاد کے اوپر فگر جاری کرتے ہیں جی کہ اتنے وینٹیلیٹر ہمارے پاس پڑے ہیں, اتنے بیڈز کی جو ہے وہ گنجائش ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. عملی طور پہ اسپتالوں کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ آپ جا کے دیکھیں. اٹ مینس کہ آپ کو گراؤنڈ رپورٹ نہیں آ رہی, آپ کی انتظامیہ آپ کو رپورٹ نہیں کر رہی. ہاسپٹل کے اندر بندہ اٹھا کے جائیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. تو آپ اس پہ ہم بات کریں گے. الٹیمیٹلی جو آپ کی معیشت کی ناکامی ہے, معاشی پالیسیوں کی ناکامی جو ہے, اس سے پیدا ہونے والا جو اگریشن ہے, اب اس کو آپ نے پریمپٹ کیسے کرنا ہے اس کے اوپر سوچیں. ورنہ دیکھیں اب بہت ساری چیزیں میڈیا کے اوپر نہیں آ رہی. جو کچھ بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے وہ یہ اگر میڈیا پہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا. اسی طرح جو اسپتالوں کے اندر ہو رہا ہے اگر میڈیا کے اوپر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا پرفارمنس جو آپ کی تھی معاشی وہ تو آج عوام کے سامنے آ گئی. وہ جو آپ بلند و بانگ دعوے کرتے تھے, میں تو اس منسٹر کو ڈھونڈتا پھر جو کہہ دیجیے عمران خان کی برکت سے بارشیں شروع ہو گئی ہیں اور چیزیں بہتر ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو آپ یہ کس کے کھاتے میں ڈالنا ہے, اس کا بھی جواب آ کر دے دیں. اور پھر کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ دیکھیں. انتہائی افسوس کی بات یہ ہے رضوان رضی صاحب, آج ہمارے پرائم منسٹر نے یہ جوک آف دا ایئر ہے کہ آپ مائنس گروتھ ریٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ بھارت کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری پالیسی جو ہے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کریں جس طرح سے ہم نے لوگوں تک پیسے پہنچائے ہیں, اور اس کو کہہ رہے ہیں جس کی فارن ریزرو جو ہیں وہ 2 کنٹریز سے اوپر چلے گئے ہوئے ہیں. تو آپ اس کو بٹھا ادھر ہمسایوں کو سکھا رہے ہیں, اگر آپ کو کچھ آتا ہے تو یہاں پہ امپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے بٹی صاحب, آج وزیر اعظم نے تقریر فرمائی ہے اور وہ تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کرونا سے اتنی زیادہ بات ہو جائے گی. یار یہ وہی بندہ ہے جو کہتا تھا کہ ابھی تو 1.5 بندہ فوت ہوا ہے, تو ابھی تو زیادہ ہونا چاہیے, ہمارے ہاں بات کافی کم ہے. مطلب انہیں کوئی خدا کا خوف بھی نہیں ہے کہ یہ اتنا خوفناک قسم کا دروغ گوئی کرتے ہیں, ایک وقت میں ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں, این اس سے وقت میں دوسری بات کہہ رہے ہوتے ہیں. جہاں تک اس منسٹر کی بات ہے, میں اس کی وجہ یہ ہے رضوان صاحب ایک جملے کے اندر کہ ان کا جو کراؤڈ ہے, ایک منٹ رضوان صاحب, ان کا جو کراؤڈ ہے ایک جملے میں کہنا چاہوں گا, جب WHO پاکستان میں کچھ اقدامات کو شروع میں سراہ رہا تھا تو یہ ہر جملے کے اندر یہ مثال دیتے, دیکھا WHO نے ہماری کتنی تعریف کی ہے, اور آپ جب وہ وارن کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ WHO ہی غلط ہے, ہم تو ٹھیک ہے. اچھا ان کا جو کراؤڈ ہے وہ اس وقت بھی واہ واہ کر رہا تھا اور آج بھی واہ واہ کر رہا ہے. آج بھی واہ واہ کر رہا ہے. کراؤڈ کو کوئی فرق نہیں پڑنا, ملک جہاں سے جہاں مرضی چلا جائے. لیکن بھٹی صاحب مجھے آپ سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ آپ اس منسٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے موسموں کی تبدیلی کے بارے میں کہا تھا اللہ علیہ گھر بھی جانا ہے. جی عبداللہ ملک صاحب, ظاہر ہے اب ہر ایک کے پاس ہی بہت زیادہ کنسرن ہے اس حوالے سے, جو بھی بولتا ہے گفتگو لمبی کر جاتا ہے. دیکھیے تاریخ کی حکومت کی بہترین نورتن ٹیم نے جس انداز میں بڑی خوبصورتی سے اپنی ناکامیوں کو کرونا کی نظر کر کے کہا کہ جی کرونا کی وجہ سے 3000 ارب کا ہمیں نقصان ہوا ہے, اور کہا کہ جی 800 ارب کا جو FBR کا ریونیو کو شارٹ فال ہے, اور اس شارٹ فال کو جو FBR کی چیئرمین انہوں نے کہا کہ جی یہ لاسٹ ایئر کی نسبت 17% زیادہ ہے. اور پھر کہا گیا کہ جی ہم نے جب ہمیں حکومت ملی تو ہمارے پاس 9 ارب کے فارن ریزرو تھے, ہم نے اس کو 18.5 ارب تک پہنچا دیا. لاسٹ ایئر رزاق صاحب نے کہا کہ جی چائنا کے ساتھ ہماری ایکسپورٹ
1.7 बिलियन डॉलर की थी, अब वो 1.6 हो गई, और अंदाज़ा है कि हमें सीमेंट हम एक्सपोर्ट करें तो ये बढ़ेगी। हुकूमत ने खुद कहा कि जी हमारी जो इस दफ़ा की ग्रोथ रेट है 0.4 है, हमारी जो एग्रीकल्चर की थी वो 2.6 माइनस में है, इंडस्ट्री की 2.64 माइनस में है, सर्विसेज की 3.4 माइनस में है, 7.1 ट्रांसपोर्टेशन की 7.1 माइनस में है, मैन्युफैक्चरिंग की 2.9% माइनस में है। देखिए अगर सारी की सारी चीज़ें माइनस में जा रही हैं और पिछले की निस्बत आपके खुद जो आदाद शुमार हैं इससे टैली नहीं करते, आप खुद मान रहे हैं कि जी हमने 800 रुपये का शॉर्टफॉल है और हमने जो टारगेट रखा है 55 से कम करके 47 बिलियन जो रखा था रेवेन्यू को, वो भी पूरा नहीं हुआ। और फिर हम ये कह रहे हैं कि हमारी इस्लाहात को दुनिया के तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, IMF समेत, वर्ल्ड बैंक समेत, उन्होंने रिकगनाइज़ किया है। तो कैसे पॉसिबल है कि एक तरफ आप माइनस में जा रहे हैं और जो ग्रोथ रेट लास्ट हुकूमत छोड़ के गई थी आप उससे भी नीचे जा रहे हो, आपकी एक्सपोर्ट पहले की निस्बत, हाँ अभी इन्होंने कहा कि जी हमने फोकस किया है कि इंपोर्ट को कम किया जाए, इंपोर्ट पे हमने टैक्सेशन बढ़ाई है और एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी है, तो हमें बड़ा अच्छी हमें चीज़ें फिगर आ रही है और मई में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी कोरोना की वजह से 3000 हमें अरब का नुकसान हुआ है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। तो भाई कोरोना में तो सारी की सारी चीज़ें बंद थी, तो आपकी एक्सपोर्ट के हवा में जाती रही हैं। देखिए हम ये समझते हैं कि ये कोई PTI हमें फिगर सारी की सारी देकर कोई लोगों के लिए अच्छा नहीं कर रही, बल्कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। कि हमें कोई PTI की हुकूमत से लगाव नहीं है, हमें तो लगाव है तो अपने मुल्क के साथ है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। देखिए हम ये भी सोचते हैं कि जब कर्जे रजी साहब मौखर हो जाएंगे, मौखर होने के बाद जब हम रीपेमेंट करनी पड़ेंगी तो वो हम कहाँ से करेंगे? वो सारे का सारा उस वक्त जो दबाव आएगा इकोनॉमी पे, तो वो सारे का सारा बर्डन शिफ्ट ओवर किसको जाएगा? वो आवाम को जाएगा। और फिर हमें टैक्सेशन गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी वो रेवेन्यू के शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए, तो वो भी हमें ही पे करना है। हम उस हुकूमत की आज की नहलियों को फ्यूचर के तनाजर में देख रहे हैं कि सारे का सारा बर्डन तो हम पे आकर पड़ेगा, वहां पे आकर पड़ेगा। तो इनसे क्वेश्चन करने वाला कौन है? अब जब पार्लियामान में ये जाएंगे, जैसे आपने खुद कहा कि जब ये बजट पेश करेंगे तो किस तनाजर में बजट पेश करेंगे, आज ये कह रहे हैं, जब इनसे बहुत सारे क्वेश्चनिंग किए गए कि आपके पास कुल कर्जा कितना है, कितना रीपेमेंट करना है, कैसे करेंगे, तो इन सवालों का जवाब हफीज शेख साहब ने कोई नहीं दिया। और वो गोल मोल उन्होंने 8-10 क्वेश्चन इकट्ठे लेकर उनको शायद हमारे दोस्त भट्टी साहब वहाँ मौजूद हो, गोल मोल पराए में जवाब दिया है। तो अगर गुम की सूरत हाल में हुकूमत ने हमें रखना है, ग्रोथ रेट को मनफी में लेके जाना है, तमाम जो सनफ और हरफत के पैरामीटर्स हैं वो माइनस में जा रहे हैं, तो हम इन तमाम हालात वाक़यात के तनाजर में कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत की जो माशियाँ पॉलिसी हैं ये सक्सेसिव है, ये सारी की सारी फ्लोर की तरफ जा रही है। बिल्कुल ठीक है। और इसका जो नुकसान होगा पूरी आवाम को करना पड़ेगा। भट्टी साहब, गधों की तादाद में इजाफा हो गया यार, और उसकी वजह शायद वो KPK का वो इंसेंटिव था ना जो KPK हुकूमत ने दिया था कि जो गधे नए पालेंगे आप पैदा करके, तो वो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है यार, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गधे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा बात ये है जी इसमें कि इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है, पिछले 28-29 साल मुझे हो गए सुनते हुए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, बिल्कुल दुरुस्त है, बड़ा कुछ होगा, कोविड आ गया, कोरोना आ गया, उन्होंने पट्ठा बिठा दिया, पूरी दुनिया का बिठाया, हमारा क्या बिठाना था उन्होंने, खैर हमारा तो 22वां हो गया बैठा हुआ है। लेकिन गधों की तादाद के ऊपर मुझे शदीद इख्तलाफ है हफीज शेख साहब के साथ ना जी। उसकी वजह ये उन्होंने कहा शायद 1 लाख गधे बढ़ गए हैं, मेरा ख्याल है इतना ही शायद, अगर मैं, लेकिन 1 लाख की उनकी फिगर गलत है जी। उसमें वजह यह है कि कुछ वफाकी हुकूमत के अंदर जो तादाद है उनमें बहुत ज़्यादा है, वो 60-70-150 के करीब वो लगा लें आप, तो 1 लाख 150 के करीब होंगे। वो फिगर उन्होंने गलत कोट किया, जिस तरह बाकी फिगर्स उन्होंने गलत बयानी से आज हमें बताया। गधे बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, वो हैं। अच्छा, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा है कि जी भारत का बेड़ा गर्क हो गया है लॉकडाउन करने की वजह से, हम तो लॉकडाउन ना करके ओपन करके बच गए हैं। आई मीन ये हमें बार बार भारत का क्यों सोचता है यार, उसकी ग्रोथ तो नेगेटिव में नहीं गई ना भारत की। तो भाई साहब, आप जितने आज इकोनॉमिक सर्वे में सुन रहा था, मुझे सिर्फ उसमें से इतनी बात समझ में आई है जो आपने मेरे से पूछ ली, मैंने बता दी। एक था जी कि घोड़ों की तादाद भी और खच्चरों की तादाद उतनी रही है, वो उतनी रही, खच्चर तो उतने ही है, खैर है वो तो जाहिर है सारे इधर ही हैं, वो पंजाब के अंदर ही हैं सारे, वो बाहर गए ही नहीं कहीं भी। नहीं, वो पहाड़ी इलाकों में होते हैं यार। नहीं, वो इधर फौजी खिदमत सर अंजाम देते हैं, वो इधर ही हमारे पास ही हैं सारे। अब रही बात बाकी जी, भैंसें बढ़ गई हैं तो दूध की जो तादाद है, दूध सस्ता होना चाहिए था, वो दूध ज्यादा निकाले। अब आप इतनी खुशकिस्मत हुकूमत है हमारी ये रईस साहब के, जिस चीज़ पे हाथ डालती हैं
वो हुकूमत जिस पे डालती है आप उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। ठीक। अब उन्होंने जिस जिस चीज़ पे डालना था, इंडिया की मिसाल देते हैं, इंडिया की ग्रोथ रेट देख लें, हमारी देख लें। इसमें इकोनॉमिक सर्वे में मुझे सिर्फ ये बात नहीं समझ आती कि इसमें आम आदमी को तो कुछ समझ में नहीं आता कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, जीडीपी क्या है, उससे आम आदमी का क्या है। पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे मिल ही नहीं रहा सस्ता होने के बाद। पूरी दुनिया में चीज़ें जो खाने पीने की थी वो कम हो रही, हमारे मुल्क में मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह आप ये देख लें कि हमने जो जीडीपी है या जो भी आप उसको नाम दे दें, उससे आम आदमी का क्या फायदा होता है इस इकोनॉमिक सर्वे का, मुझे सिर्फ शेख साहब वो बता दें। कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ फिगर्स ऊपर नीचे करके कि जी हम माइनस में चले गए। 9 माह इनके पास थे, कोरोना पहला केस रिपोर्ट हुआ पाकिस्तान में मार्च 12 को, 9 माह इनके पास पिछले थे। ये उस 9 माह की रिपोर्ट दे दें, इस 3 माह को माइनस कर दें, इस 3 माह को माइनस कर दें। प्रोग्राम सेगमेंट काफी बड़ा हो गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। जी भट्टी साहब कुछ जो सबसे वापस आगे कर लेते हैं, इसी मौजू को कंटिन्यू कर लेंगे। प्रोग्राम सेगमेंट बड़ा हो गया है, प्रोग्राम में फिलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मुमताज भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी भट्टी साहब। देखिए, एक तो रिजवान रईस साहब, जब आज एक प्री बजट सर्वे हुआ और आपके मिनिस्टर ने बैठ के बात की, तो आपको क्या ज़रूरत थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की और लाइव आने की? और फिर उसमें देखिए, जब भी आप इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, सिर्फ आप इनकी स्पीचेस का जो है वो रिकॉर्ड एक दिन टीवी के ऊपर चला दें जो इन्होंने कोरोना के इशू पर की हैं, तो सारे लोगों को समझ आ जाएगी कि ये कहाँ पे खड़े हुए हैं। आज जो इन्होंने सबसे बड़ी काबिल एतराज़ और गैर जिम्मेदाराना बात की, देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, चीफ एग्जीक्यूटिव है जो, वो ये कह रहा है कि अपोजिशन चाहती है कि मुल्क के अंदर बंदे मरें। यार कौन जालिम चाहेगा? मुझे एक बात बताए रिजवान रईस साहब के पाकिस्तान के लोग, हमारे हमवतन जो है वो इस वबा से मरे, अपोजिशन को छोड़ें। अपोजिशन के तो इतने अपने लोग जो है वो कोरोना से बीमार पड़े हुए हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? ये आपको ज़ेब ही नहीं देता। अगर आप चुप नहीं, अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रह लें। अगर आपकी टीम ने आज इतनी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने अपने मौक़िफ़ को लोगों के सामने रखा, तो आज आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी कि इसके ऊपर आकर बात करते? इनके एडवाइजर्स को जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर, ये इनको बिल्कुल या ये किसी की मानने के लिए तैयार नहीं। देखिए, ये भी मैं एक इशू है कि पहले कहा जाता है नईमुल हक, इफ्तिखार दुरानी, यूसुफ मिर्ज़ा बेग, ये इनको गलत मशवरे देते हैं। अब तो मेरा ख्याल है कि नीचे वाला मामला जो है वो गलत है, असल मामला जो है वो ऊपर पे खराब है और उसके बारे में सोचे कि क्या होना है। उसके बारे में मतलब है कि जो होस्टन के पुलिस चीफ थे, उन्होंने ट्रंप से कहा था कि अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद रखें। तो हमारे वजीर आजम को भी उनकी टीम को कहना चाहिए कि सर अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद रखें। गैर जिम्मेदाराना बात है कि अपोजिशन चाहती है कि मुल्क के अंदर लोग मरें, ये इंतहाई मुतनाज़ा गैर जिम्मेदाराना बात है, ये मुंह बंद रखना चाहिए। आसिफ बेग मिर्जा साहब हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। बेग साहब, ये जो इसका सोशल इम्पैक्ट होगा खास तौर पे, आपको पता है रशिया जो है वो इकोनॉमिक मेल्टडाउन की वजह से टूटा था। मेरा मतलब है मुल्क टूट जाया करते हैं सर अगर इकोनॉमी बड़ी खौफनाक हो जाया करे तो। जी सर, आप रिजवान साहब, ये तो पहली बात है, इसके ऊपर मैं आपको जवाब देता हूँ, लेकिन कुछ पहले राउंड के अंदर मेरी कुछ चीजों की तशनीगी रह गई, बयान नहीं कर सका टाइम की कमी की वजह से। पहली तो बात है कि ये देखना ये होगा कि हमारा जो ये डेट टू जीडीपी है ना, वो तकरीबन 100% हो गया है। वो तो कह रहे 88% है, आज उन्होंने कहा 88% है। नहीं सर, ये 88 का फिगर भी ये उनके मुताबिक है, ये 98 पॉइंट समथिंग था। तो अब ये जो वर्ल्ड बैंक से ये जो आप इन्होंने जो उनको मजीद जो लोन फैसिलिटीज दे रहे हैं, मैं ऑलमोस्ट का फिगर इस्तेमाल किया, ये 100% हो गया है। और डेट लिमिटेशन एक्ट जो है ना, उसमें हमें इसको 60% तक मेंटेन रखना चाहिए। और आप देखें जो कल बजट पेश हो रहा है, जो उसके मुताबिक जो NEC में जो कल की मीटिंग हुई है, उसके अंदर जो सूरत हाल सामने नजर आ रही है, उसके अंदर तो हम ये देख रहे हैं कि डेट पेमेंट और डेट सर्विसिंग की जो कॉस्ट है ना हमारे बजट में होगी, वो 3230 अरब रुपए के करीब होगी, जो पिछले साल से भी ज्यादा है।
दैट क्लियरली शोज कि इंटरेस्ट रेट वो कम हुए हैं 5.25% पिछले 3 महीनों में। उसके बाद आपका जो उसके डेट सर्विसिंग का बर्डन है वो मजीद बढ़ गया है। तो इसका मतलब है आपकी जो डेट का साइज है वो बहुत बढ़ गया है। तो ये चीज जो है ना अभी छुपी हुई है, जिस तरह मैंने अभी कहा, इनको अभी मॉनिटरियम मिला है दिसंबर के महीने तक G20 का और पेरिस क्लब का। तो उसका जब पेमेंट शुरू होंगी तो उसके बाद इसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इसमें जो सैडेस्ट पार्ट है ना वो ये है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट का ना एक प्रोटोकॉल साइन हुई है कल। उसमें ये है कि ये बजट की डिबेट किस तरह होनी है। बजट की डिबेट में ये है कि जो अपोजिशन की कट मोशन होगी उसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी, दे कैन जस्ट एक्सप्रेस, और उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो बयान है वही प्रिवेल करेगा। तो इसलिए बिल्कुल ये सारी ये बजट की कार्रवाई है, और ये जो जितने आपकी जो रॉन्ग पॉलिसीज या मिस गवर्नेंस हो उसके अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंस जो है वो उसका इकोनॉमिक इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनकी डाउनग्रेडिंग होगी। आप देख रहे हैं जब पॉवर्टी लेवल्स बढ़ेंगे, और आपके पास देखें जो पिछले हमने 3-4 माह में देखा है, कभी आटे की शॉर्टेज, कभी चीनी की शॉर्टेज, कभी पेट्रोल की शॉर्टेज, ये सारी मिस गवर्नेंस है। और ये कार्टेलाइजेशन इतनी इफेक्टिव है और लॉ वो है लेकिन इम्प्लीमेंट करने में नाकामी हुई है। अच्छा, अब पब्लिक जो है उसके पास डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, पॉवर्टी लेवल्स बढ़ेंगे और पोलराइज्ड सोसाइटी होगी, और उसके बाद उसको आप 22 करोड़ का इतना बड़ा पॉपुलेशन का साइज है, तो उसको आप इस तरह तो नहीं एक 90-80 के लिए धोखा नहीं कर सकेंगे। तो उसमें उसका अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंस होगा कि जो मुल्क के अंदर जब सोशल इम्बैलेंस क्रिएट होगा, जिस तरह आपने सही मिसाल दी, तो बड़ा एक्सप्लोसिव सिचुएशन है। तो बहरहाल ये अभी हमारे मुल्क में खुशकिस्मती है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने लो परफॉर्म किया, लेकिन भारत फिर भी वो मंफी जोन में नहीं गया, और 60% पॉपुलेशन है जो अचार से रोटी खा सकती है। तो उसमें जो फूड सिक्योरिटी है उसका जो फैक्टर है वो इतना चैलेंजिंग नहीं है जिस तरह किसी दूसरे मुल्कों में हो सकता है। लेकिन हमारे एक दोस्त ने भी ये निशान दे कि ये लोकस्ट जो है ये हमारे पाकिस्तान में 36% एरिया के अंदर उसकी ब्रीडिंग हुई है, और उसका भी इम्पैक्ट जो है ना सही तरह हम कैलकुलेट नहीं कर सक रहे। आपने उसका कहते हैं 800 अरब रुपए का इम्पैक्ट है। आपको खुदा न खास्ता आपको इसका अगर फूड पे बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट आया तो फूड सिक्योरिटी के लिए आपको शायद इम्पोर्ट करना पड़े। लेकिन मेरा एक और मैं कह दूं, गवर्नमेंट ने जो गंदम की इम्पोर्ट जो है ना इसको बिल्कुल अनलिमिटेड फॉर्म में इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी है मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारे यहाँ हिस्टोरिकली ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो वो बेचारे जो कंज्यूमर्स है ना दे जस्ट कंसीडर देम एज ए लेम डक, और जो इंक्रीज प्राइसेस जो है कंज्यूमर को चार्ज करके उनको लूट लेते हैं। लेकिन जब अगर आप इंपोर्ट करेंगे इंटरनेशनली, जब कीमतें अगर कम हुई, अगर किसी बिजनेसमैन ने आपकी पॉलिसी के तहत ज्यादा गंदम इंपोर्ट कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे आपने गंदम की एक सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की है, आपका स्टॉक जो है, तो इसमें इम्बैलेंस क्रिएट होगा, और उसमें भी उस वक्त की मार्केट कंडीशन के मुताबिक खुदा न खास्ता यहाँ पे स्पेकुलेशन होके एक और क्राइसिस भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, आपने देखा है। चलिए हम इसमें थोड़ा सा मजीद बात कर लेते हैं। नीक नाजी साहब, मैंने सोशल इम्पैक्ट पूछा था, आसफ बेग मिर्जा साहब इकॉनमी की तरफ चले गए। ये जो डिज़ास्टर है, जो इकोनॉमिक डिज़ास्टर जिसकी आज रिपोर्ट की गई है, इसका एक सोशल कॉस्ट भी तो होगी ना, सोशल इम्पैक्ट भी तो होगा। ये वो तो सोचने को दिल ही नहीं करता नाजी साहब, खौफ आ जाता है, डरावना ख्वाब लगता है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। यही मेरा कंसर्न है कि हमारी यानी एडमिनिस्ट्रेशन में उतनी कैपेसिटी, यानी ये कि अगर इतने बड़े लेवल पे अनरेस्ट आ जाता है तो फिर यानी अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि ऑर्डर हर सूरत में चलते रहना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूं कि जिस चीज को हमें मजीद देखना होगा, सॉल्यूशंस की तरफ भी कुछ चलते हैं। आज मैंने एक प्रोग्राम के लिए मैंने इंटरव्यू किया सलीम गौरी साहब को, आप जानते हैं नेटसोल के वो चीफ हैं। उन्होंने बताया कि इस क्राइसिस में यानी अपनी जगह प्रॉब्लम्स अपनी जगह, लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में क्रिएट हो चुकी है। बहुत बड़ा इस वक्त वहां पे एक यानी हंगर है ऐसे नौजवानों का या ऐसे आइडियाज का जो नए एप्स लेकर आए। इसके अलावा नेटवर्किंग में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज आगे आ सकती हैं। इससे आगे बढ़कर मैं आपको ये बताता हूं कि जो रवायती जो पहले ग्रोसरी होती थी, यानी जो दुकानदार होता था
وہ بیٹھ کر گاہک کا انتظار کرتا تھا، وہ دور اب چلا گیا. یہ اس دکاندار کو سمجھنا ہوگا کہ اب بیٹھ کر گاہک کا انتظار کرنے کا وقت چلا گیا ہے، اسے آن لائن آنا ہوگا. وہ جو چھوٹے 2 یا 3 ملازم رکھتے تھے، اب وہ ان کو سائیکل یا بائک لے کے دینی پڑے گی تاکہ وہ لوگوں کو گھر پہ ڈیلیور کر کے آئیں. تو میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں. جیسے فیصل آباد میں ایک خاتون ہے بڑی محترم جو کپڑے کا کاروبار فیس بک پہ کرتی ہیں اور بہت انہوں نے کمایا. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ خاتون ہے یہاں لاہور میں، وہ ایک بہت اچھا کیفے اور بیکری چلاتی تھی، بہت سکسیس تھا ان کا ماڈل، لیکن جب سے لاک ڈاؤن ہوا وہ انتہائی کرائسس میں ہے. اچھا دوسری جانب ایک اور خاتون ہے، یہ آپ جانتے ہیں، یہ نور جہاں کی بہو، بیٹی ذل ہما کی بہو ہے وہ، اور وہ اپنے گھر سے فیس بک پہ اپنا کوکنگ کا کام کر رہی ہیں اور ان کے پروفٹس اتنے زیادہ ہیں، یعنی آپ ان کو اگر کہیں تو آپ کو 6-7 دن کا بعد کا ٹائم دیں گی. تو ہر کرائسس کے اندر ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. مجھے اور آپ کا ہمارا یہ یعنی ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم آئیڈیا تھرو کر دیں مارکیٹ میں، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے. کہ اب یعنی ایک بات تو وضاحت بالکل سامنے کھڑی ہے کہ حکومت پہ اب آپ نہ رہیں، وہ ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہے نہیں. اور جس یوں کہیں کہ یعنی وہ جو ایک ٹویسٹر میں پھنس گئے ہیں، اب ہم حالات کے رحم و کرم پہ ہیں ایز فار ایز حکومت از کنسرنڈ. مطلب یہ ہے کہ وہ جو ٹویسٹر ہے وہ اٹھا کے ہمیں پتھر پہ پٹکتا ہے یا گھاس پر پھینکتا ہے، پہاڑی پر پھینکتا ہے یا دیوار سے مارتا ہے، یہ اب اس کی مرضی ہے، یہ حالات کی مرضی ہے. یعنی ہماری کمانڈ ہی نہیں ہے، ہماری ڈائریکشن ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم انڈیویجول لیول پہ اپنی بہتری کے لیے کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مشکلات کو جتنا کم کر سکتے ہیں وہ تو کریں. بالکل ٹھیک ہے. ارسلان بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ ڈوبنے لگے تو جسم ڈھیلا چھوڑ دیں. واو رولا انہوں نے کہا نا، اس میں پھنس گئے، واو رولے میں پھنس گئے ہیں، تو اگر اس کے خلاف لڑیں گے تو پھر آپ مارے جائیں گے. مطلب چھوڑ دیں، اس کے اوپر جانے دیں، وہ دیکھیں وہ کہاں پہ لے کے جاتا ہے. ہم تو لڑنے نکلے ہوئے ہیں نا جی اس کے خلاف. صاحب دیکھیں، وہ تو ہم نے تو خیر 22 ماہ سے ڈھیلا ہی چھوڑا ہوا اپنے آپ کو بھی. ہر جگہ سے جو مرضی کوئی کر لے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہی ہے. کیونکہ جس چیز کا نام، اتنی خوش قسمت حکومت ہے، جس چیز کا نام لیتی ہے وہ اس کے بعد وہ ناپید ہو جاتی ہے. ایک وہ انجیکشن کا نام لیا 2 دن پہلے، وہ ڈاکٹر صاحبہ نے، ہماری جو وزیر صحت ہیں. ہورو والا؟ جی ہوروں والا نہیں جی، یہ دوسرا انجیکشن تھا. یہ ہوروں کے اپوزٹ تھا کہ اس سے کچھ سنا کہ جی وہ شاید جو ہے نا اس سے آپ کا کورونا میں بہتری آ جاتی ہے، قوت مدافعت اس سے تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے. وہ انجیکشن جو تھا جی 8,000 روپے کا انجیکشن تھا. بڑھتے آج ایک دوست نے مجھے بتایا جی کہ انہوں نے ایک ایسی جگہ سے لیا جہاں پہ انہیں 5,20,000 روپے کا ملا ہے وہ انجیکشن، جو 8,000 روپے کا انجیکشن تھا. اب وہ مجبوری تھی ان کی، انہوں نے لے لیا. انہوں نے پتہ نہیں کیا بیچا یا نہیں بیچا، مجھے نہیں پتا. انہوں نے مجھے رسید بھی دکھائی. میں نے کہا شاید یہ جھوٹ بول رہے ہوں گے یا ایگزیجریٹ کر رہے ہوں گے. وہ 5,20,000 کی رسید مجھے لا کے انہوں نے واٹس ایپ کر دی. انہوں نے کہا جی یہ دیکھ لیں، آپ کو شاید یقین آ جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ امپیکٹ کی بات کر رہے تھے، سوشل امپیکٹ کی یا باقی چیزوں کی. تو ہم تو بیل کی طرح ہیں یا گدھے سمجھ لیں ہمیں، چلیں 1 لاکھ کے بجائے ہمیں آپ 22 کروڑ سمجھ لیں. بات یہ ہے کہ امپیکٹ آلریڈی آ گیا ہوا ہے، ہر چیز کا امپیکٹ آ چکا ہے ہمارے اوپر. آپ کی کون سی چیز ہے جو بازار میں آپ کو مناسب یا ارزاں قیمت، ایک لکھا ہوتا ہے ارزاں لفظ ہے اردو کا لکھا ہوتا ہے، یا آپ کی ایک سرکاری ریٹ لسٹ ہوتی ہے. آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا خطاب کی کتنی عجیب سی مایوب سی بات ہے کہ جی اپوزیشن یہ چاہتی ہے. اور بھائی اپوزیشن والوں کو ساروں کو پکڑ کر ایک ہی مرتبہ ان کو کوارنٹائن کر دو کسی بحری جہاز میں. وہاں پہ ہمیں کوئی ان سے لگاؤ نہیں ہے. مجھے لگاؤ یہ ہے کہ مجھے چینی، آٹا، تیل، گھی، دالیں سستی ملنی چاہیے. مجھے اکنامک سروے سے بھی کوئی لگاؤ نہیں ہے. مجھے اس سے کیا لگے، میرا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. فائدہ کس کا ہوا جی؟ گروتھ ریٹ اتنی ہو گئی جی، اس میں بھینسیں اتنی بڑھ گئی ہیں، اس میں گھر یہ ہو گئے ہیں، ہم نے قرضہ نہیں لیا اسٹیٹ بینک سے. تو بھائی آپ نے اگر قرضہ نے لیا تو میرے والد صاحب کی قبر پہ احسان نہیں کیا. آپ کے پاس پروجیکٹ ہی کوئی نہیں، آپ نے قرضہ کس چیز پہ لینا ہے مجھے بتائیے. آپ نے تو جو پہلے پروجیکٹ تھے وہ بھی بند کر دیا. سی پیک کا حال آپ کے سامنے ہے. آپ نے امپیکٹ پارٹ ٹائم بندہ رکھا ہوا ہے ہم نے سی پیک کی سربراہی. میں نہیں کہتا جی پارٹ ٹائم یا فل ٹائم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بندے ایک کے چھوڑ 4 رکھ لیں اور خدا رہا اس کو چلا تو لیں. اس کو چلے گا. ایک چیز اورنج لائن ٹرین ہمارے سامنے ہے، وہ چلے گی. میں پیسے اس پہ سفر کروں گا تو میں پیسے دے کے ہی کروں گا نا جی. میں نے مفت تو نہیں اس پہ چڑھ جانا یا مجھے کسی نے بیٹھنے دینا. ڈیٹ سروسنگ تو اب بھی کر رہے ہیں نا آپ، ڈیٹ سروسنگ تو اب بھی کر رہے ہیں، تو اس کے چلنے سے کچھ آئے گا. صاحب پوری دنیا میں ٹرانسپورٹ کے اوپر ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے. یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے سروسز پرووائڈ کرنا. آخری بات اس میں صرف یہ ہے کہ ہم ہر کام کر لیتے ہیں اور وہ غلط ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم اس پہ انکوائری کمیشن بٹھا دیں. نہیں، ہم اس کو اپوزیشن پہ ڈال دیتے ہیں. عبداللہ ملک صاحب آخری 2 منٹ. دیکھیے جو سوشل امپیکٹ ہے وہ تو ہوگا،
جو اکانومی آئی سی یو پہ آکسیجن میں پڑی ہو، جب آپ آکسیجن اٹھائیں گے وینٹیلیٹر پہ، تو وینٹیلیٹر پہ پڑی ہو، جب آپ اس کو ہٹائیں گے تو اس کے اثرات تو آئیں گے. جیسے حکومت خود کہہ رہی ہے کہ جو لوگ خط غربت سے 24% رہتے تھے اب 29% ہو گئے ہیں. کروڑوں کی تعداد میں آپ چلے جائیں گے، ان امپلائمنٹ ہو جائے گی. سارے کا سارا جو ریپلشن ہے وہ آنا تو ہے نا، اور اسی وہاں پہ آنا ہے. اور یہ اکانومی کی صورتحال تو بہت بری ہے. دیکھیے ہم تو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں، جب حکومت نے اپنے پہلے 100 دنوں کی رپورٹ دی تھی تو اس وقت سے ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی کوئی سمت ہے ہی نہیں. اگر کوئی حکومت کی سمت ہوتی آج کہیں نہ کہیں آپ حکومت کی اکانومی کھڑی نظر آتی. یہ جو انڈیکیٹر بتاتے ہیں یہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اتنا خوفناک قسم کا اکانومی کا ریسیشن آئے گا اور اکانومی اتنی ڈپریشن میں چلی جائے گی تو اس کا نکلنا مشکل ہو جائے گا. ہمیں تو یہ خوف نظر آ گیا کہیں ان حالات میں ہمارا ملک نہیں ٹوٹ جائے. جی بہت زیادہ اکانومی ڈپریشن ہے. آخری 30 سیکنڈ ممتاز بھٹی صاحب. اگر رضوان صاحب ان حالات میں چاہیے تو یہ تھا کہ پرائم منسٹر اور پاکستان آج جو ہے وہ جو لوگ بیمار ہیں، چاہے وہ ان کے اتحادی ہیں چاہے اپوزیشن کے ہیں، ان کو ایک ایک کال کرتے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی اور ان کی صحت یابی کی دعا کرتے، بجائے اس کے انہوں نے سارا ملبہ ڈالا. دوسری طرف چیف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج شیخ رشید احمد کو فون کیا ہے، وہ ان کی تیمارداری کی ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو فون کیا ہے، ان کی تیمارداری کی ہے. تو ہمیں اچھی روایات کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ بیٹھ کے الزام تراشی دشنام ترازی جو ہے وہ کرتے رہیں. تو اور اس کو کنسنسس میں ٹرانسلیٹ کریں تاکہ یہ جو چیلنج ہے یہ کسی ایک پارٹی کے نمٹنے کا ہے نہیں. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کہیں کہ جی اس کو ہٹائیں، اس کو اقتدار دے دیں، اس کو ہٹائیں، اس کو، یہ نہیں ہو سکے گا. اور یہ صرف ایک صورت میں ہو سکے گا اگر آپ ایک جان ہو کے اس چیلنج کا مقابلہ کریں گے، ورنہ آنے والے دن جو ہے جو ناجی صاحب نے بات کی، بہت شکریہ نیک ناجی صاحب، عبداللہ ملک صاحب، ممتاز بھٹی صاحب اور جناب ارسلان بھٹی صاحب. ہم نے کوشش کی کہ اکنامک سروے کے سوشل امپیکٹ کو بھی بات کریں. صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے جی، اور جو دکھ کی بات یہ ہے کہ اس بری صورتحال کو بھی بہتر کرنے کا کوئی ارادہ، پالیسی یا اسٹریٹجی موجود نہیں ہے، اور یبلیاں مار رہے ہیں سارے. اور ان یبلیوں کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ہمیں جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے اس میں آپ بس اس بات کو انجوائے کریں کہ گدھوں کی پاپولیشن میں اضافہ ہوا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے بجٹ ٹرانسمیشن لے کے آپ کی خدمت میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.